اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بہن بھائیوں کی مصیبتوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کو ختم فرمائے۔ تو آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی مجرب عمل لے کر آئی ہوں۔ یہ عمل گھر کو پرسکون ماحول میسر کرتا ہے۔ وہ حضرات، وہ بہن بھائی جو ڈپریشن اور انزائٹی میں مبتلا ہیں، انشاءاللہ اس عمل سے ڈپریشن، انزائٹی ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں رزق کی بندش ہے تو انشاءاللہ رزق کی بندش ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ دولت کے حوالے سے پریشان ہیں، سیٹسفیکشن چاہتے ہیں، یا کسی بھی حوالے سے، کاروباری حوالے سے آپ بہت زیادہ ڈپریس ہیں، پریشان ہیں، تو انشاءاللہ تمام مسائل کا حل اس عمل میں ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں۔ تو یہ جو عمل ہے یہ سورۃ الم نشرح پر مشتمل ہے۔ اگر آپ بھی یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ وظیفہ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس سورت کے کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں، اور یہ سورت جو ہے خاص طور پر آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس کے بارے میں آپ سے تھوڑی سی تفصیل بیان کروں گی کہ سورت الم نشرح میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ سورت انشراح کے شان نزول کا جو سبب ہے، بعض مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں انہوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار، آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا مرتبہ بخشا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ سے نوازا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہا اور پہاڑوں کو تابع کر کے ان کو ممتاز کر دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات اور انسانوں پر بادشاہت کو لے کر ہوا کو فرمانبردار کر کے سرفراز فرمایا۔ تو اے رب العالمین، آپ نے میرے لیے کیا چیز خاص کی؟ تو اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا، اور اس سورت میں آپ علیہ السلام پر خصوصی طور پر انعامات کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے سورت الم نشرح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے نہیں کھول دیا آپ کے لیے آپ کا سینہ؟ یعنی ہم نے آپ کے شرح صدر کو اتنا وسیع کر دیا ہے، اتنے علوم ہے آپ کے اندر کہ آپ جتنا بھی پھیلائیں گے اتنا ہی یہ پھیلتا چلا جائے گا، اور آپ نے کسی کی دشمنی کی پرواہ نہیں کرنی۔ آپ مخالفت کے باوجود بھی آپ احکام الہیہ کو پھیلاتے چلے جائیں گے۔ آگے ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ جس نے آپ کی کمر توڑ ڈالی تھی۔ یعنی آپ علیہ السلام بہت زیادہ آپ کو بہت زیادہ افسوس، اصلاح کی فکر بہت زیادہ ہوتی تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا تو آپ کو ان پر راہ راست پر لانے کے لیے تفصیلات آپ پر واضح کر دیں کہ ان کو کیسے راہ راست پر لے کر آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اس بات کی فکر رہتی تھی تو آپ کو احکام الہیہ کی تبلیغ کرنا اور نتائج کی فکر رہتی تھی، تو آپ کو اس بات کی تسلی دے دی کہ آپ اس بات کی فکر نہ کریں۔ ورفعنا، اور تیسری خصوصیت جو ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کا کام ہے ان تک پہنچانا، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان کو بتا دیں احکام الہیہ، آپ کو ٹینشن میں مبتلا نہ کریں کہ وہ اس پر عمل کریں یا نہ کریں، بس آپ ان تک ان احکام کو پہنچا دیں، چاہے وہ یا مانے یا نہ مانے۔ اور آگے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ تیسری خصوصیت ہے، اور ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے آپ کا ذکر۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میرے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بلند کیا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ اذان میں، تکبیر میں، التحیات میں، خطبے میں، کلمے میں اور تابعداری کے کاموں میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا حکم دیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول،
اور ایک اور جگہ آیات مبارکہ ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تو ان آیات میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا وہاں آپ علیہ السلام کی اطاعت کا حکم بھی دیا۔ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر آپ کا ذکر اور آپ کے ذکر اور رفعت آپ کی کیا ہو سکتی ہے۔ اور آگے فرمایا الذی انقض ظہرک، اور ہم نے جس نے آپ کی جو کمر توڑ دی تھی، ورفعنا لک ذکر، اور ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے آپ کا ذکر۔ آگے فرمایا فإن مع العسر یسرا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی ان دو آیات میں امت مسلمہ کے لیے سبق دے دیا کہ جو حضرات ہر وقت پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں، مصائب اور تکلیفات میں مبتلا رہتے ہیں، یا ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ اس قدر پریشانی میں گھیرے گئے ہیں کہ وہ پتہ نہیں پریشانی سے ان کو نجات ملے گی یا نہیں ملے گی، تو یہاں پر خاص طور پر فرما دیا گیا کہ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے اور ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تو یہاں آپ علیہ السلام کے لیے بھی یہ خاص طور پر حکم بتا دیا گیا کہ آپ اگر کفار مکہ کی سازشوں سے اور مخالفتوں سے آپ پریشان نہ ہوں، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اور تمام امت مسلمہ کو بھی یہ حکم دے دیا کہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ تنگی کے بعد آسانی ضرور ہوتی ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ اگر مصائب، تکلیفات اور پریشانیاں آ جائیں اللہ کی طرف سے تو ان کو آزمائش سمجھیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، عبادت میں دل لگائیں، اللہ کی طرف راغب ہو جائیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، ذکر و اذکار کریں، عبادات کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی میں ان کو ڈال دیں گے، یعنی تنگی ختم کر دیں گے اور آسانی کی طرف ان کو لے جائیں گے۔ تو اس صورت کے بارے میں تفصیل بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے بہن بھائی پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں، کاروبار کے حوالے سے یا باقی گھریلو پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں، تو ڈپریشن میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈپریس ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ان صورتوں کا وظیفہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں احکام بتائے ہیں، اس پر غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ علیہ السلام کے بارے میں یہ باتیں نازل کی ہیں، ان پر تھوڑا انسان غور و فکر کرے تو انسان کو دلی سکون ملتا ہے۔ آپ جب قرآن مجید کے مفہوم کو، معنی کو سمجھیں گے ان کو، تو انسان کی روح کو سکون ملتا ہے، انسان جو ہے راہ ہدایت کی طرف راغب ہوتا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ جو اچھی باتیں بتائی جائیں اس کو اپنی زندگی کا معمول بنانے کی کوشش کیا کریں کہ کس طرح ہمارے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ہم پر نازل کیا اور ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور انہوں نے ہماری خاطر کتنی تکلیفات اور مصیبتیں اور پریشانیاں اٹھائیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان احکامات کی پابندی کریں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم پر لاگو کیے ہیں، لازم کیے ہیں، فرض کیے ہیں۔ تو جو ہمارے بہن بھائی پریشان ہیں مصائب کے حوالے سے، تکلیفات کے حوالے سے، غرض کے کوئی بھی کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہے، اس تمام پریشانی کے حل کے لیے سورۃ علم نشرح آپ ایک تسبیح کریں، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں، اور ان تمام صفات کو مد نظر رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول نے اس صورت میں بتائی ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے لیے یہ احکامات اور انعامات جو ہیں ان پر نازل فرمائے، اور ان پر غور و فکر کریں، اور اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تنگی کے بعد آسانی ضرور لائیں گے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی کفر ہے، اور کفر جو ہے اور جو انسان جو ہے بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے تو انسان کی سوچ کفر تک پہنچ جاتی ہے، تو لہٰذا ہم نے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم تمام مسلمانوں پر بہت عام ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی انسان کو جو ہے اس کی استطاعت سے بڑھ کر اس پر مشقت نہیں ڈالتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو لہٰذا جو بھی حضرات پریشان ہیں، پریشانی کے حل کے لیے سورۃ علم نشرح کو
آپ 100 مرتبہ پڑھیں۔ وہ بچے جو طلباء اور طالبات جو امتحان میں اعلیٰ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا جن بچوں کو سبق یاد نہیں ہوتا، کن ذہن ہے اور پریشان رہتے ہیں کہ سبق بھول جاتا ہے، تو وہ بھی اگر سورۃ علم نشرح کو سبق یاد کرنے سے پہلے 3 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے شرح صدر کو کھول دے گا، اس کے سینے کو کھول دے گا، اس کے اندر جتنے بھی علوم ہیں اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اور کبھی بھی وہ اس کو سبق نہیں بھولے گا۔ تو آج کا وظیفہ یہی مگر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔